ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ غفلت کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ کریم ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غفلت کا انجام۔ قاضی کوفہ محمد بن غان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عید قربان کے دن میں اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے وہاں پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ایک بڑھیا کو دیکھا۔ مجھے اس کا انداز گفتگو بہت اچھا لگا۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ تمہاری خالہ عانیہ ہے، جو ہارون رشید کے وزیر جعفر بن یحییٰ برمکی کی ماں ہے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان کی خیریت دریافت کی اور پوچھا، آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا، بیٹا ہم نے غفلت میں زندگی گزاری اور وقت ضائع کرنے میں لگے رہے تو زمانہ ہم سے روٹھ گیا۔ میں نے کہا، اپنی شان و شوکت کا کوئی واقعہ سنائیے۔ کہنے لگی، ضرور ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں، اس سے میری شان و شوکت کا اندازہ لگا لینا۔ آج سے 3 سال پہلے عید قربان کے موقع پر میرے پاس 400 اوڑھنیاں تھیں۔ میرے بیٹے نے رسم کے طور پر میرے پاس 1400 بکروں کے سر اور 300 بیلوں کے سر بھیجے۔ زیورات اور لباس وغیرہ ان کے علاوہ تھے۔ اس کے باوجود میرا خیال تھا کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، اور آج یہ حال ہے کہ میں تمہارے پاس 2 بکروں کی کھالیں لینے آئی ہوں تاکہ ان کا لباس بناؤں۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی داستان زوال سن کر میں بہت رنجیدہ ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس وقت میرے پاس جو دینار تھے میں نے انہیں تحفتاً دے دیے۔ نہیں درکار وہ خوشیاں جو غفلت کا بنے سامان، عطا کر اپنی الفت اپنے پیارے کا تو غم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غفلت کے اسباب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی جو شخص دنیاوی نعمتوں سے دل لگاتا ہے وہ اپنی آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ غفلت بندے کو گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے، غفلت بندے کو نیکیوں سے دور کر دیتی ہے، غفلت کیئرلیسنس رب العزت کی ناراضی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اچھی تجارت و ملازمت اللہ پاک کی نعمت ہے، عالیشان مکان اور اس میں ڈھیروں سہولیات نعمت ہیں، عمدہ سواری بھی عظیم نعمت ہے، ماں باپ کے لیے اولاد بھی نعمت ہے۔ مگر یاد رکھیے، کسی بھی دنیاوی نعمت میں ضرورت سے زیادہ مشغولیت باعث غفلت اور نقصان کا سبب ہے، جیسا کہ پارہ 28 سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 میں ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، منافقوں کی طرح تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا دنیا میں مشغول ہو کر دین کو بھلا دے گا، مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے گا اور اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راحت سے غافل رہے گا، تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے فانی دنیا کے پیچھے آخرت کے گھر کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی۔
افسوس صد افسوس، آج ہم مسلمانوں کی عملی حالت بڑی خستہ ہوتی جا رہی ہے۔ مال کی فراوانی کی دھن میں مگن اور حصول مال کی خاطر ہم مختلف ممالک کا سفر تو کرتے ہیں، مگر چند قدموں کے فاصلے پر مسجد کی حاضری سے کتراتے ہیں۔ اپنے مکانات کی ڈیکوریشن پر پانی کی طرح پیسہ تو بہاتے ہیں، مگر راہ خدا میں خرچ کرنے سے جی چراتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہیں کرتے۔ دولت میں اضافے کے لیے مختلف گر تو اپنائے جاتے ہیں، مگر نیکیوں میں برکت کے معاملے میں سستی سے کام لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ابھی وقت ہے، غفلت سے بیدار ہو کر فوراً توبہ کر لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت اچانک روشنیوں سے جگمگاتے کمرے میں آرام دہ بستر سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں سے بھری اندھیری قبر میں سلا دے، اور پھر چلاتے رہ جائیں کہ اے مالک مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، وہاں جا کر تیری خوب عبادت کروں گا، اپنا سارا مال تیری راہ میں لٹا دوں گا، 5 نمازیں باجماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کروں گا۔ یاد رکھیے، اس وقت کی چیخ و پکار کوئی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ قرآن پاک اس بارے میں پہلے ہی سے خبردار کر چکا ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت 10 اور 11 میں ارشاد رب العزت ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، معلوم ہوا کہ موت کے وقت انسان غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت بڑا افسوس کرتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی اور میں نیک عمل کر لیتا، کاش میں نے اپنی زندگی کو غفلت میں نہ گزارا ہوتا، کاش میں نے رب کریم کو راضی کر لیا ہوتا۔ لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا عقل مند وہی ہے جو اپنی زندگی میں غفلت سے بیدار رہتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا مدنی چراغ قبر میں ساتھ لیتا جائے، اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، ورنہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ مال تقسیم کرنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 417 صفحات پر مشتمل کتاب احیاء العلوم کا خلاصہ صفحہ 389 پر ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے مال جمع کیا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو بیٹوں سے کہنے لگا مجھے میرے مختلف اموال دکھاؤ۔ اس کے پاس بہت سے گھوڑے، اونٹ اور غلام لائے گئے۔ جب اس نے ان کی طرف دیکھا تو حسرت سے رونے لگا۔ ملک الموت علیہ السلام نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا ہے، جب تک میں تیری روح اور بدن کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر دوں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے کچھ مہلت دیجیے کہ میں اس مال کو تقسیم کر دوں۔ فرشتے نے کہا اب تجھے مہلت نہیں ملے گی، تو نے یہ کام اپنی موت کے آنے سے پہلے کیوں نہ کیا؟ چنانچہ پھر ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض فرما لی۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انوکھی ندامت۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک بہت بڑے ولی اللہ سخت بیمار تھے، میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے ان کے ارد گرد ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا شیخ کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ نمازیں قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو عبادت گزار شخص تھے، پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئیں؟ فرمایا میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ، اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ محض دعویٰ بیکار ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ اللہ پاک کے نیک بندے ہر لمحہ یاد الہی میں بسر کرنے اور ہر گھڑی فکر آخرت میں مشغول رہنے کے باوجود بھی اپنی عبادت و ریاضت کو کسی خاطر میں نہ لاتے اور اللہ کریم کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے گریہ وزاری کرتے، مگر ہم غفلت کے ماروں کا حال یہ ہے کہ اول تو نیکیاں کرتے نہیں، اور اگر کوئی نیک کام کر لیا تو جب تک 4 آدمیوں کے سامنے اپنی نیک نامی کی دھاگ نہ بٹھا لیں چین نہیں آتا۔ اللہ کریم کے نیک بندے گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود ہر وقت اس کے خوف سے تھر تھراتے اور آنسو بہاتے ہیں۔
مگر ہم غفلت شعار دن رات بے دھڑک گناہوں میں مشغول رہنے کے باوجود بھی ذرا نہیں ڈرتے اور باتیں ایسی کرتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نیک نہیں۔ ہمیں اس غفلت سے جھنجھوڑنے کے لیے حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگ 3 باتیں صرف زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی کے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہی ہمیں رزق دیتا ہے لیکن ان کے دل دنیا اور سامان دنیا جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے، اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مرنا ہے مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج واقعی ہماری حالت یہ ہوتی جا رہی ہے کہ ہم دنیا کمانے کے لیے تو بہت کوشش کرتے ہیں مگر فکر آخرت سے غافل رہتے ہیں۔ دن رات مالدار بننے کے سنہرے خواب تو دیکھتے ہیں، عمدہ گاڑیوں میں گھومنے، نت نئے فیشن اپنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں مرنا بھی پڑے گا اور اس ہستی بستی دنیا کو چھوڑ کر خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہوگا۔ مگر ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ ہماری موت کب آئے گی۔ آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا یا آنے والی رات ہماری زندگی کی آخری شب ہوگی، بلکہ ہمارے پاس تو اس کی بھی ضمانت نہیں کہ ایک کے بعد دوسرا سانس بھی لے پائیں گے یا نہیں۔ ممکن ہے جو سانس ہم لے رہے ہیں وہی آخری ہو، دوسرا سانس لینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ آئے دن یہ خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں شخص بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اسے بظاہر کوئی مرض بھی نہ تھا، لیکن اچانک ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے چند ہی لمحوں میں موت کے گھاٹ اتر گیا۔ آئیے خود کو غفلت سے جگانے کے لیے 2 عبرت ناک واقعات سنیے اور گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں میں مشغول ہو جائیے۔ منقول ہے ایک شخص نے سیلاب آنے کی جگہ اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ جب اس سے کہا گیا کہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے، یہاں سے ہٹ جاؤ، تو اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ جگہ خطرناک ہے لیکن اس کی خوبصورتی اور شادابی نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تمام رونقیں اور خوبصورتیاں زندگی کے ساتھ ہیں، لہذا اپنی جان کی حفاظت کر، اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈال۔ اس نے کہا میں یہ جگہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ایک رات حالت نیند میں اسے سیلاب نے آ لیا اور وہ غرق ہو کر مر گیا۔ سردار آباد فیصل آباد کے میڈیکل کالج کے فائنل ایئر کا ایک ذہین ترین طالب علم اپنے دوست کے ہمراہ پکنک منانے چلا۔ پکنک پوائنٹ پر پہنچ کر اس کا دوست ندی میں تیرنے کے لیے اترا مگر ڈوبنے لگا۔ مستقبل کے ڈاکٹر نے اس کو بچانے کی غرض سے جذبات میں آ کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اب وہ تیرنا تو جانتا نہیں تھا، لہذا خود بھی پھنس گیا۔ قسمت کی بات کہ اس کا دوست تو جوں توں کر کے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر مستقبل کا ڈاکٹر بیچارہ ڈوب کر موت کے گھاٹ اتر گیا۔ کوہرام مچ گیا، ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا پانی کی موجوں کی نظر ہو گیا، ماں باپ کے سہانے سپنے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، اور وہ بیچارہ ذہین طالب علم MBBS کے فائنل امتحان کا رزلٹ ہاتھ میں آنے سے قبل ہی قبر میں جا پہنچا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیے اور فکر آخرت پیدا کیجیے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیجیے۔ اگر ہم یوں ہی دنیا کی رونقوں میں مست رہے اور اچانک کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر، کسی حادثے کا شکار ہو کر، یا اچانک ہی ہماری سانسیں رک گئیں اور ہم موت کے گھاٹ اتر گئے، تو پھر سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اپنے دل و دماغ سے یہ خوش فہمی نکال دیجئے کہ ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، اچھا بھلا صحت مند انسان ہوں، ابھی تو لمبی زندگی پڑی ہے، آخری عمر میں نیکیاں کر لوں گا۔ یاد رکھیے، موت صرف بڑھاپے یا بیماری ہی میں نہیں آتی، بلکہ اچھے بھلے صحت مند ہنستے کھیلتے نوجوان بھی اچانک موت کا شکار ہو کر اندھیری قبر میں چلے جاتے ہیں۔ اس دنیا کی حیثیت ایک گزرگاہ یعنی راستے کی سی ہے، جسے طے کرنے کے بعد ہی ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب وہ منزل جنت ہوگی یا جہنم، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم نے یہ سفر کس طرح طے کیا۔ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار بن کر یا نافرمان بن کر۔ افسوس ہے اس پر جو دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دھوکے میں مبتلا رہے اور موت سے یکسر غافل ہو جائے۔ دنیا فانی اور آخرت باقی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنا سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے، اللہ کریم نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے اور بے شک اللہ پاک کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ پاک سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور ہماری زندگی ہر آن تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے، لہذا عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر سونے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کے بجائے تقوی و پرہیزگاری اپنائیے۔ اپنے شب و روز کو فضولیات اور دنیاوی عیش کوشیوں میں برباد مت کیجیے۔ شریعت نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رکنے میں لمحہ بھر بھی تاخیر نہ کیجیے۔ غفلت سے بچنے کے طریقے۔ پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین خود کو غفلت و حرص سے بچانے کے لیے ہر وقت فکر آخرت میں مشغول رہتے تھے۔ ہمیں بھی ان کی سیرت پر چلتے ہوئے زندگی میں ہی قبر و حشر کی تیاری شروع کر دینی چاہیے اور غفلت جیسی بیماری سے نجات کے لیے اس کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بیماری سے بچنے کے لیے طریقہ علاج اختیار کیا جاتا ہے جس پر عمل کر کے شفا ہو جاتی ہے۔ آئیے غفلت جیسی مہلک بیماری سے بچنے کے چند طریقے، میتھڈز سنیے، اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے کوشش کیجیے۔ دنیاوی محبت سے بچنا۔ فی زمانہ نیکیوں سے دور ہونے اور غفلت کے گہرے گڑھے میں جا پڑنے کا ایک اہم سبب دنیا کی محبت ہے، جو انسان کو حلال و حرام کی تمیز بھلا کر نیکیوں سے دور کر دیتی ہے۔ لہذا اپنے دل سے دنیاوی محبت نکال دیجیے، کیونکہ یہی سارے فساد کی جڑ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے دنیا کی محبت کا شربت پلایا گیا وہ 3 چیزوں کا مزہ ضرور چکھے گا۔ ایسی سختی جس سے اس کی تھکن دور نہ ہوگی، ایسی حرص جس سے وہ غنی نہ ہوگا، ایسی خواہش جس کی تکمیل نہ کر سکے گا۔ لہذا جس نے دنیا کو طلب کیا، آخرت اس کے مرنے تک اسے تلاش کرتی رہے گی۔ جب وہ مر جائے گا تو وہ اسے پکڑ لے گی، اور جس نے آخرت طلب کی، دنیا اسے ڈھونڈتی رہے گی یہاں تک کہ وہ اس میں سے اپنا پورا رزق حاصل کر لے۔ میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی صحبت اختیار کرنا۔ غفلت بھری زندگی سے پیچھا چھڑانے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے کہ اس کی برکت سے ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق ملے گی۔ فی زمانہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول اچھی صحبت پانے کے لیے کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ الحمدللہ الکریم، اس دینی ماحول کی برکت سے اب تک لاکھوں مسلمان گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر نیکیاں کرنے والے بن گئے۔ اور بری صحبت سے ضرور بچنے کی کوشش کیجیے کہ بری صحبت ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ بربادی آخرت کا سامان بن سکتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کا حکم ہے، چنانچہ اس بارے میں 2 فرامین مصطفیٰ سنیے اور عمل کی کوشش کیجیے۔ ارشاد فرمایا، برے ساتھی سے بچو کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی محبت تمہیں فائدہ نہ پہنچائے گی اور وہ تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ ارشاد فرمایا، برے ساتھی سے بچ کہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا، یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے، لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں غفلت جیسی مہلک بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت سے، ان واقعات سے سیکھیں سبق، سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔